اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا، لوگوں کو یہ بات آپ فرما دیں، انما انا لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہیں کھول کر آخرت کے حوالے سے ڈر سنانے کے لیے آیا ہوں۔ آخرت کے جو معاملات ہیں، اگر شریعت کی بات یعنی میری بات اگر نہیں مانو گے تو تمہارے لیے آخرت وہ جہنم ہے، یہ حقیقت ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ فالذین آمنوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل بھی کریں، لہم مغفرۃ، ان کے لیے اللہ جل شانہ کی طرف سے بخشش بھی ہے، ورزق کریم، اور رزق بھی باعزت طریقے کا ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا، اور وہ لوگ جو کوشش کریں ہماری آیتوں کو معاجزین نیچا دکھانے کی، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ جہنمی ہیں۔ اب یہاں دو چیزیں بیان فرمائی ہیں خبر کے بعد۔ خبر یہ دی ہے کہ میری حیثیت، لوگوں نے چونکہ انتہائی جاہلانہ سوال کیے کہ آپ جو کہتے ہیں موت آئے گی، اس کے بعد پوچھ ہوگی، حشر کا میدان ہوگا، دوبارہ سے اٹھایا جائے گا، تو لوگ جاہل بھی تھے، ضدی بھی تھے، کافر بھی تھے۔ انہوں نے کہا ایسے کیسے ہوگا، آج تک تو کہیں دیکھا نہیں، اگر ایسا ہے تو یستعجلونک بالعذاب، لوگ کہتے پھر ہو نہ دکھائیں ہمیں، عذاب جلدی طلب کرتے تھے۔ تو ارشاد فرمایا آپ لوگوں کو یہ بتلائیں کہ یہ اللہ جل شانہ کا اختیار ہے، اس کی مشیت ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ میرے جو ہے اختیار میں یا میرے پاس یہ چیز نہیں ہے کہ جب چاہوں عذاب لاؤں، جب چاہوں عذاب نہ لاؤں۔ میرا کام تو فقط آپ کو آخرت کے حوالے سے ڈر سنانا ہے، باقی اختیارات اللہ جل شانہ کے پاس ہیں۔ جیسے ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اگر اللہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، اور اگر اللہ چاہیں گے عذاب بھی دیں گے۔ قانون ضابطہ جو قاعدہ کلیہ ہے، جو شریعت کے خلاف چلے گا اس کی آخرت میں سزا جہنم ہے، اور جہنم حقیقت ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی حقائق نہیں ہے، کوئی محض سیدھا کرنے کے لیے افسانہ ڈر سنانا نہیں ہے، وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ خود جہنم بھی حقیقت پر مبنی ہے، اس کی سزائیں، اس کا عذاب، اس کا آگ میں جلنا، یہ بھی حقیقت پر مبنی ہے۔ لہذا اس میں کسی کو کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ رہے کہ بس ایسے ہی جہنم کی باتیں کرتے ہیں تاکہ لوگ صحیح چلیں، شریعت کو مانیں، نہیں، وہ حقیقت ہے۔ فرمایا لوگوں کے دو گروہ ہیں، ایک تو جنتی ہیں، ایک جہنمی ہیں۔ ان کی علامات یہاں بیان فرما دی۔ فالذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائیں، وعملوا الصالحات، اور پھر اعمال بھی نیک کریں۔ ایمان، بنی الاسلام علی خمس، بخاری میں روایت موجود ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ تو ہے یوں سمجھے کہ بنیاد ہے، پہلا مرکزی نقطہ ہے کہ جب کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو جب اسے دل سے کہا تو انسان مسلمان کہلاتا ہے، اسلام میں داخل ہوا ہے۔
دخول اسلام کے بعد، اس کے بعد جو بات ارشاد فرمائی بھائی اقام الصلاۃ، تو اس کا ایک جوڑ ہے نا، ایک تعلق ہے، اور احادیثیں کافی تعداد میں اس پر شاہد ہیں کہ اگر کوئی شخص وہ کلمہ پڑھے اور اس کے بعد جان بوجھ کر نماز نہ پڑھے، یا اللہ معاف فرمائے وہ نماز کا، اگر کوئی آدمی کلمہ پڑھے اور پھر نماز کا انکار کرے، یوں سمجھے اسلام میں داخل ہونے کے لیے ایک چیز ضروری ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اسلام سے نکلنے کے لیے بہت سارے امور ہیں، داخلے کے لیے بنیادی طور پر ایک چیز ہے، اور اگر کوئی اسلام سے خارج ہو جائے، فارغ ہو جائے، بے ایمان ہو جائے، اس کے کئی سارے امور ہیں۔ اگر کوئی کلمہ پڑھے اور نماز کا انکار کر دے، یہ فارغ ہے، یہ مسلمان نہیں رہا۔ اگر کوئی نماز پڑھے، 5 نمازیں پڑھے، باجماعت پڑھے، تہجد گزار بھی ہو، اشراق، چاشت، اوابین، ساری چیزیں عبادت، زکوٰۃ کا انکار کر دے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ کوئی روزے کا انکار کر دے، جیسا کہ اب لوگ مذاق میں روزے کے بارے میں کفریہ کلمات کہہ دیتے ہیں، کفریہ کلمات کہہ دیتے ہیں۔ ہمارے جو پنجابی ہیں نا، یہ بھی بڑے روزے تو رکھن جندے کر دانے کوئی نہیں، یہ سے الفاظ۔ اور ایسے ہی اگر کوئی روزے کے بھی ساتھ ہو لیکن حج کے مسئلے میں فوجی کی ضرورت ہے، انہیں پیسے لون دی ایتے کسی غریب دی مدد کر دیو، تو اگر کوئی ان اراکین اسلام میں سے کسی ایک کا انکار کرے وہ بھی فارغ ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے امور ہیں۔ تو فرمایا جو ایمان لائے اور اس کے بعد اعمال صالحہ، فرائض نہ چھوٹیں، فرائض نہ چھوٹیں۔ فرائض کی پھر 2 قسمیں ہیں، کچھ حقوق اللہ کے ساتھ وابستہ ہیں، کچھ ہمارے اوپر بندوں کے بھی حق ہیں، والدین کے بھی حق ہیں، بہنوں کے بھی حق ہیں، بھائیوں کے بھی حق ہیں۔ ارشاد فرمایا بڑا بھائی وہ والد کی جگہ پر ہوتا ہے۔ ارشاد یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی کی ماں نہیں ہے تو فرمایا کہ خالہ الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے، اس کی ویسی عزت۔ تو کچھ یہ حقوق بھی ہیں، فرائض اللہ جل شانہ کے جو ہے حقوق اللہ، یہ بھی ہیں۔ اب وعامل الصالحات میں ایک بات یاد رکھیے، فرائض کو چھوڑنے والا گنہگار ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ فرائض میں سے کسی ایک فرض کا انکار کرنے والا وہ اسلام سے ہی فارغ ہے۔ اس لیے فرمایا جنتی لوگوں کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، آمنو ایمان لائیں، وعامل الصالحات اور اعمال صالحہ کریں، پھر اللہ کی طرف سے 2 انعام ہیں۔ جب یہ 2 کام کریں پھر 2 انعام ہیں، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش کے وعدے۔ اب یہاں جب ایمان لائیں گے سچے دل سے اور صرف نیک عمل میں جتنا اخلاص ہوگا مغفرت بھی اسی حساب سے ہوگی۔ عامل الصالحات لہم مغفرہ، جب بندہ نیک کام کرتا ہے اللہ اس نیک کام کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ جیسے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں تمہارے گناہوں کو لے جاتی۔ جیسے ارشاد فرمایا جب کوئی وضو کے لیے اٹھتا ہے، یہ وضو کرتا ہے تو وضو کرنے سے جن جن اعضاء کو پانی لگتا ہے ان اعضاء سے ظاہراً میل کچیل بھی اترتی ہے، اور اللہ جل شانہ اس سے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں، گناہ بھی جھڑتے ہیں۔ نماز پڑھنے تھے گناہ جھڑتے، تو فرمایا نیک اعمال یہ بخشش ہے۔ اس کے بعد دوسرا نتیجہ ورزق کریم، اور باعزت روزی بھی عطا کی جاتی ہے۔ باعزت روزی، اس میں مختصر باتیں 2 آپ سمجھیں، یہ تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ باعزت روزی، پہلی باعزت روزی یہ ہے جسے رزق کریم کہا کہ انسان کا ذریعہ معاش، وہ جہاں سے رزق کما رہا ہے، یہ حرام، ناجائز، خلاف شرع نہ ہو،
یہ شریعت کے اصولوں کے قوانین کے موافق ہو، حلال ہو، اپنی پوری جو ہے محنت اور ذمہ داری کا احساس رکھتے ہوئے اللہ نے جو اسے ذریعہ دیا ہے اسباب کے درجے میں روزی کے کمانے کا، اس پہ یہ مخلص ہو کر محنت کر رہا ہو، اور وہ ذریعہ بھی جائز ہو، ناجائز نہ ہو۔ مخلص تو بہت ہیں، بڑے مخلص ہیں، لیکن کام کیا ہے؟ اللہ معاف فرمائے، کتے پال رہے ہیں اور ان کو بیچ رہے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ مسلمان کا کام تو حلال جانوروں کو پالنا تھا، آج کتے بھی پالے جا رہے ہیں اور لاکھوں روپے میں بکتے ہیں۔ بڑی محنت کرتے ہیں، ساری ساری رات محنت کرتے ہیں، دن بھر محنت کرتے ہیں، شراب کی بٹھی لگائی ہوئی ہے، کہتے ہیں میں تو بڑی محنت سے روزی کماتا ہوں۔ تو آپ بتلائیے یہ جائز ہوگی؟ محنت بھی ہو اور وہ ذریعہ جو ذریعہ معاش ہے وہ خلاف شرع ناجائز نہ ہو۔ اگر جائز ہے یہ رزق کریم ہے، اور اگر ناجائز ہے یہ رزق کریم نہیں ہے۔ اور جس کو اللہ ذریعہ معاش جائز دے دیں، اسباب حالات، اس کو جتنا وہ شکریہ ادا کرے اتنا ہی کم ہے۔ اور بالخصوص اس دور میں حلال روزی ملے، اس پر اللہ کا جتنا شکریہ ادا کریں اتنا ہی کم ہے، کہ رزق حلال یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ رزق حلال بہت بڑی نعمت ہے، نعمت کے ساتھ ساتھ اس کے اثرات بھی بہت عمدہ ہے، یہ اپنے ثمرات اور نتیجہ کے اعتبار سے بھی بڑی ہی عمدہ ہے۔ اگرچہ ناجائز دیکھنے میں زیادہ نظر آتی ہو، لیکن اس میں ہلاکت ہے، تباہی ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ اس لیے فرمایا رزق کریم، وہ حلال رزق جائز طریقے سے کمایا ہوا، پھر اس جائز طریقے سے کمایا ہوا رزق بھی، اس میں بھی کچھ حقوق ہیں جو شریعت نے متعین کیے ہیں۔ آپ کی کمائی جائز ہے، طریقہ تجارت جائز ہے، بڑے صاف ستھرے طریقے سے آپ چیزیں اجناس خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، بڑے اچھے تاجر ہیں، دکاندار ہیں، بڑی اچھی کام کرتے ہیں، لیکن آپ اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتے، آپ اس میں سے فقراء، مساکین، مستحقین اور قریبی رشتہ دار دینی احکاموں میں چلے یہ اگلے درجے پہ ہے، آپ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، تب بھی آپ مجرم ہیں۔ اب اس میں بھی جو ہے زکوٰۃ کا پہلو ایک رکھا ہے، اس میں انسانیت کی فلاح اور ہمدردی کا پہلو ہے۔ فرمایا وَرِزْقٌ کریم، رزق باعزت ہے۔ اور ایک چیز یہ ہے ظاہراً جسے اللہ تعالیٰ رزق میں سہولت عطا فرما دے، سہولت کا رزق۔ بعض لوگ دیکھیں کتنی مشقت میں رزق کماتے ہیں، اور روزی کتنے مشقت کے اسباب ہیں۔ اب ہم بھی کوئی اپنی جاگیر میں نہیں لائے ہیں، یہ اللہ کی توفیق سے اللہ نے نصیب میں یہ بات لکھی۔ ایک آدمی دین کا کام کر رہا ہے اور بڑے اچھے خوبصورت اطمینان کے ماحول میں اللہ نے اس کا یہ ذریعہ بنایا روزی کا۔ ایک آدمی اے سی والے کمروں میں بیٹھا ہے، کام کر رہا ہے، اللہ نے اس کا یہ ذریعہ بنایا۔ اب یہ ہمیں چھت ڈلی تھی نا، چھت، اس پہ یہ جو لینٹر ڈالنے والی لیبر ہوتی ہے نا، ان کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے، یہ کتنا مشقت کا کام ہے۔ گرمی ہو جیسی مرضی گرمی، یہ پتہ نہیں کیا کھا کے شروع ہوتے ہیں۔ اب جو بھی ہے بہرحال دیکھیں سر سے پاؤں تک بیچارے ایسے ٹوٹ جاتے ہیں، پسینوں پسینی، اور جناب ایک لگی ہوئی دوڑ، ایسے بڑی مشقت کا رزق ہے۔ تو اللہ کا یہ شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے اسباب روزی جو ہے یہ آسان کیے ہیں، آسان کیے ہوئے ہیں۔ کسی کو اگر اللہ نے گھر کے قریب ملازمت دی ہے، شکر ادا کرے اللہ کا۔ لوگ رزق کے لیے ملکوں سے ملک جا کھڑے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک، گھر سے باہر، وطن سے بے وطن، علاقے سے دور، بیوی بچوں سے دور، والدین سے دور۔ اور کبھی کبھی ذرائع روزگار بھی ایسے ہوتے ہیں، انسان نماز پڑھنی بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ نماز پڑھنے میں ہمارے ایک استاد بزرگ تھے، وہ اکثر یہ دعا بھی کرتے، اور ہم بھی پاس ہوتے تو فرماتے یا اللہ مجھے روزی کے کمانے میں ایسی مشکل نہ دینا جس سے دینی کام ہی نہ کر سکوں۔ اب یہ بھی تو بہت بڑی نعمت ہے نا اللہ تعالیٰ کی، کہ اگر اللہ پاک نے کوئی زمین کا ٹکڑا دیا ہوا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرا اس سے رزق کا ایک ذریعہ ہے۔
وہ بھی ہیں جن کے پاس رہنے کے لیے ایک مرلہ نہیں، اللہ نے گھر کے قریب روزگار کے لیے کوئی ملازمت دی ہوئی ہے، شکر ادا کریں، وہ اگرچہ سرکاری ہو غیر سرکاری ہو، ذریعہ تو ہے نا۔ اللہ نے اگر گھر میں ہی کوئی تجارت کا سلسلہ دیا ہو، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ فرمایا ہے کہ یہ ایسی روزی ہے جو باعزت ہے، مشقت والی نہیں ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ ایسے انعامات فرمائیں، اس کا شکریہ ہے، اور شکریہ دین کے اوپر عمل کرنے کا نام ہے۔ فقط یہ نہیں ہے کہ زبان سے شکر شکر کی تسبیحاں کہتے رہیں اور ادھر سے جناب والا دینی معاملات میں دو نمبریاں کرتے رہیں۔ ایسا شکر ہوگا؟ ایک آدمی شکر کرتا ہے اور جناب والا سودا دینے میں ڈنڈی مارتا ہے۔ میں نے کئی بار پہلے بھی عرض کیا، اب بھی اتفاقاً مختصر لفظ میں کہہ دیتا ہوں، یہ جو ہمارے کریانہ کے دکاندار ہیں، یہ ادھار لینے والے افراد کو بغیر بتائے ان کو نقد والا ریٹ نہیں دیتے۔ بعض ہمارے دکاندار وہ انہیں اور ریٹ لگا دیتے ہیں، بتا کر لگائیں تو ان کے لیے جائز ہے، بن بتائے لگائیں تو یہ خیانت ہے۔ اس لیے اس کا بھی احتیاط کیا جائے۔ وہ لینے والا تو سمجھتا ہے کہ آج کا ریٹ یہی ہے، جب وہ بیچارہ مہینے ملازم ہے تو مہینے بعد، یا جیسے ہمارا سلسلہ ہے کاشتکاری کا کہ 3 ماہ کے بعد یا 6 ماہ کے بعد جب وہ اپنا کھاتا کھلواتا ہے وہ حیران ہو جاتا ہے، اتنے پیسے ہو گئے تھے۔ ہاں بھائی گیا ہے سودا۔ بعضوں نے تو، میں نے ایک بار پہلے بھی یہ بات کی تھی، بعض ہمارے دکاندار ساتھیوں نے پھر مجھے یہ بات پوچھی کہ جی وہ ادھار لیتے ہیں، اگر مثال کے طور پر نقد ریٹ ایک چیز کا 70 روپے ہے، ہمیں پتہ ہے ایک آدمی ہمیں کپاس پر جا کر یا گندم کی کٹائی پر جا کر پیسے دے گا تو ہم اس کے کھاتے میں 80 روپے کے حساب سے لکھتے ہیں۔ تو میں نے کہا بتاتے ہو اسے؟ ایسا نہیں بتائیں تو کون لے؟ یہ پھر صحیح نہیں ہے، ایسا صحیح نہیں ہے۔ تو کسی بھی معاملات میں ہے، جو بھی آدمی اپنے ذرائع روزگار میں مخلص ہے، اور مخلص کا یہ ہے کہ شریعت کے موافق چلتا ہے کہ یہ ناجائز نہ ہو، فرمایا یہ باعزت رزق ہے، رزق کریم ہے۔ اللہ اسی کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم اغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وإذا مرضت فهو يشفين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رحمن۔